السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ فعل امر جو ہے اس کا کیا مطلب ہے اور یہ کیسے بناتے ہیں۔ فعل امر کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا، کسی چیز کا آرڈر کرنا، کسی چیز کے کرنے کا کہنا، اس کو کہتے ہیں فعل امر، یعنی کہ ایسا فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے اس کو فعل امر کہا جاتا ہے۔ اٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، سبق یاد کرو، بات سنو، وغیرہ وغیرہ، یہ اس کی مثالیں ہیں۔ اور فعل امر فعل مضارع سے بنتا ہے۔ ہم نے فعل کی دو قسمیں پڑھ لی ہیں کہ فعل ماضی پاسٹ ٹینس، فعل مضارع جس میں فیوچر اور پریزنٹ دونوں ٹینس آتے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ فعل امر کے بارے میں پڑھیں گے کہ جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کام کے کرنے کا حکم دینا۔ یہ تینوں فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر قرآن پاک میں کثرت سے استعمال ہوئے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں فعل امر بنانے کا طریقہ۔ فعل امر کے 6 صیغے ہوتے ہیں اور یہ مضارع کے 6 صیغوں سے بنتا ہے، اور یہ مضارع کے حاضر کے 6 صیغوں سے بنتا ہے۔ ویسے تو فعل امر جو ہے اس میں بھی غائب کے صیغے بھی ہوتے ہیں، لیکن جو موسٹلی سب سے زیادہ استعمال ہونے والا فعل امر ہے وہ حاضر کے صیغوں سے ہی بنتا ہے۔ اور فعل مضارع کے 14 صیغے ہیں، جبکہ ہم نے فعل ماضی میں بھی 14 صیغے پڑھے، لیکن فعل امر کے 6 صیغے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ علامت مضارع تا کو ختم کریں، مثلا تفعل سے آگے جو آپ کو نظر آ رہا ہے فاعل لام، پھر آخری حرف کو ساکن کر دیں، مثلا یہ آپ کے سامنے مثال ہے۔ اور اسی طرح علامت مضارع کے ساتھ والا حرف اگر ساکن ہو تو شروع میں حمزہ وصل لگا دیں، مثلا یہ آپ کے سامنے مثال موجود ہے۔ اور نمبر 4، حمزہ وصلی کو حرکت دینے سے قبل فعل مضارع کے عین کلمے کو دیکھیں، اگر وہاں پیش ہے تو پیش لگا دیں، اگر زبر یا زیر ہے تو حمزہ کو کسرہ دے دیں، جیسے تجلسو سے اجلس۔ اگر تو جو اس کا عین کلمہ ہے فعل مضارع کا، وہاں پر اگر پیش ہے تو فعل امر جب بنائیں گے تو اس کے شروع میں علامت مضارع کو ختم کر کے پیش لگائیں گے، لیکن اگر درمیان والا جو حرف ہے عین کلمہ، اگر وہاں پر زبر یا زیر ہے تو حمزہ کو کسرہ دیں گے، اور اگر زیر ہے تو پھر تو ظاہری بات ہے زیر ہی آئے گی حمزہ کے نیچے، جیسے تنصرو سے انصر، تجلسو سے اجلس۔ اب آگے دیکھیں، فعل امر جو ہوتا ہے اس کا 5واں طریقہ یہ ہے کہ علامت مضارع کے ساتھ والا حرف اگر ساکن ہے تو اسے ویسے ہی چھوڑ دیں گے تو فعل امر بن جائے گا، بڑا آسان ہے، جیسے تعید سے عید، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں علامت مضارع تا ہے، اس کے ساتھ والا حرف اگر متحرک، ٹھیک ہے، یہاں پر ہم نے لکھنا تھا متحرک، تو اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے، تو یہ غلطی سے لکھا گیا ساکن، آپ ذرا درستگی کر لیں۔ تو اگر علامت مضارع کے ساتھ والا حرف متحرک ہے تو اسے ویسے چھوڑ دیں گے اور آخر سے اس کو ساکن کر دیں گے، جیسے تعید سے عید۔ اور اگر آخر میں حرف علت ہو، حرف علت الف، واو یا یا، ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک آ جائے تو اس کو گرا دیں گے، فعل امر بن جائے گا، مثلا تقی سے قی، شروع سے علامت مضارع غائب کی اور آخر سے یا کو ختم کر دیا تو یہ قی بن گیا۔ قرآن و حدیث میں یا عربک لینگویج میں سب سے چھوٹا جو فعل امر ہے یا سب سے کم جو فعل امر الفاظ والا وہ یہ قی ہے۔ نمبر 7، اگر آخر میں نون اعرابی ہو تو گرا دیں، مثلا تفعلان سے افعلا بن جائے گا۔ یہ ہے فعل امر بنانے کا طریقہ۔ اب ہم فعل مضارع سے فعل امر کی گردان جو ہے وہ بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں کہ گردان کس طرح کریں گے۔ دیکھیں مضارع کیا ہے، تنصرو، اس سے امر بنائیں گے انصر، تو ایک مرد مدد کر، واحد مذکر حاضر، تنصرا، انصرا، اس سے بنے گا فعل امر، تم 2 مرد مدد کرو، تثنیہ مذکر حاضر، تنصرو سے انصرو، تم سب مرد
مدد کرو جمع مذکر حاضر. تنصرین یہ دیکھیں واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے اور اس سے ہم انصری بنائیں گے. تنصرینہ کے آخر پر نون اعرابی ہے، اس کو گرا دیا گیا، اور تنصرینہ کے شروع سے تا کو ختم کر کے وہاں پر حمزہ ضمے والا لے کے آئے ہیں کیونکہ اس کا عین کلمہ سورین مضموم ہے. تنصران سی انصرا، تنصرن سے انصرن. یہ تھا ہمارا آج کا سبق کہ فعل مضارع سے فعل امر کو کیسے بناتے ہیں اور اس کے بنانے کا کیا طریقہ کار ہے اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. فعل مضارع سے فعل امر کو بنایا جاتا ہے، شروع سے علامت مضارع کو ختم کر دیا جاتا ہے. اگر علامت مضارع کے ساتھ والا حرف ساکن ہو تو شروع میں حمزہ لے کے آتے ہیں، اور آخر سے جو ہے فعل مضارع کسی بھی قسم کا فعل مضارع بنانا ہو تو آخر سے اس کو ساکن کر دیں گے. تو یہ ہے فعل مضارع بنانے کا طریقہ. تو انشاءاللہ فعل امر بنانے کا طریقہ فعل مضارع سے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جو کہ اسی کا حصہ ہے. فعل امر کی قرآنی مثالیں انشاءاللہ ہم پیش کریں گے اگلے لیسن میں، اس کو نہ دیکھنا بھولیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.